سید العلماء وکیل آل محمد محقق کے دوران فخر المتکلمین عمدۃ الواعظین خطیب عالم اسلام جناب علامہ سید علی باقر نقوی صاحب آپ کراچی روڈ کے ممبر ہوتے ہیں، قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ وعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم کی لفی شانہ مکی مدنی ہاشمی قرشی سید ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخفین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے اتنی ہی بلند صلوات بھیجیے گا۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آواز نہیں پہنچ رہی۔ آپ کی باری کل سے ہے، بس تیاری کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ نے بات کی تھی اس پہ میں کل آؤں گا، مگر آج مجھے تمیز باندھنے کا تھوڑا وقت دیجیے گا۔ توجہ ہے گزارے موقع اور مجھے امید ہے کہ سب پریشان بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری مجلس ہے اور اس کا ترجمہ کرتا چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے۔ ہم نے کل اسی پہ گفتگو چھوڑی تھی، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کی فاطمہ ہے۔ کل ہم نے بڑھایا تھا، اور وہ فاطمہ رحمان بھی ہے، وہ فاطمہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور وہی فاطمہ یوم الدین کی مالکہ ہے۔ آج ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے کہ دین کیا ہے۔ موسم کیجیے گا، میرے ساتھ تھوڑا بولیے گا تاکہ مجھے آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ اگر آپ جو لوگ جن کے ہاتھ چادروں میں ہیں وہ چادر باہر نکالے اور سب بلند ہاتھ کر کے نعرہ سنائے تاکہ تھکن دور ہو، گفتگو کو شروع کیا۔ چادروں میں ہاتھ نہیں جانے چاہیے، چادروں میں ہاتھ باہر۔ سلطان صاحب آپ بھی چادر سے ہاتھ باہر کیجیے، توجہ کیجیے گا۔ قبلہ چادر تک میری نظر جا رہی ہے، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی میری طرف متوجہ رہیے گا۔ دین کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے آگے ٹاپ کے ساتھ کہ کیا نماز پڑھنا دین ہے؟ نماز دین نہیں ہے، نماز عبادت دین ہے۔
دیا تو آگے بات تو چلے گی نہیں. نماز عبادت دین ہے، روزہ دین نہیں، روزہ عبادت دین ہے. حج دین نہیں ہے، حج رکن دین ہے. توجہ میرے ساتھ تھوڑا بولیے جن کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. کعبہ دین نہیں ہے، کعبہ قبلہ نماز دین ہے. قرآن بھی دین نہیں ہے، قرآن کتابیں دین ہے. دیکھیں کتنا لطیف جملہ تھا، اس کو پھر ضائع کر دیا ہے. اللہ بھی دین نہیں ہے، اللہ خالق دین ہے. سوال ہے نا، نماز دین ہے، آدم دین ہے؟ نہیں، آدم مبلغ دین ہے. نوح دین ہے؟ نہیں، نوح مبلغ دین ہے. آدم سے تمام نبی، یہ دین نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دین کیا ہے؟ توجہ تم پریشان نہیں ہے، میرے ساتھ تھوڑا بولیے، شروع ہونے لگی ہے مجلس. تو پھر دین کیا ہے؟ سورہ روم کی طرف چلے، ویڈیو بن رہی ہے. کیف یہدی اللہ کافر بالسوء من الدین. ابھی وہ لوگ کافر ہیں جو تمہیں دین تسلیم نہیں کرتے. محمد دین ہے، محمد جو دے وہ بھی دین، محمد جو مانگے وہ بھی دین، محمد کا اٹھنا دین، محمد کا بیٹھنا دین، محمد کا دینا دین، محمد کا لینا دین، محمد کا دیکھنا دین، محمد کا سننا دین. محمد مجسم دین ہے. الدین هو المحمد، کل کے کل دین کا نام محمد ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس رات آدم سے عیسیٰ تک کے نبی محمد کے عدم میں کھڑے نہیں ہوئے، دین کے عدم میں کھڑے ہوئے تھے. کیونکہ ہر نبی جانتا ہے میں اس کا مبلغ ہوں، ہر نبی جانتا ہے میں اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. توجہ کھلا کر توجہ ہے. قرآن میں ہے کہ حبیب جب میرا ذکر ہو تو محفل سے اٹھا نہیں کرو. نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آلے محمد کا احترام نہیں، اور چاہے کیوں نہ وہ سویا ہو پاس محمد کے، جہنمی ہے وہ کہ جس کا علی انگار نہیں. نہیں آتا مجھے عصمت سیدہ کی قسم، قرآن میں ہزاروں جہنمی دکھا سکتا ہوں جو نمازی ہیں. کوئی جہنمی نہیں دکھا سکتا جو علی کو مانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی بات. توجہ کیجیے گا، میری جب بات پوری بات میں ضائع ہو گئی. آدم دل سے اس پہ دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے. علی کو ماننا مشکل نہیں، ایک شرط ہے، آدمی مکمل غیرت مند ہونا چاہیے. اب مجھے امید ہے کہ یہ سارے میرے اس وقت اپنے ہیں، چلیں گے ان کی ٹینشن نہیں لیتے. یہ تو در ہی ایسا ہے، یہ تو ویسے ہی موقع لیتے ہیں جب چراغ ہو جاتے ہیں. چلا جائے میرے ساتھ متوجہ رہیے گا، میری پوری تبلیغ جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی، مجھے دوبارہ محنت کرنا پڑے گی. الآدم هو النبیین والمرسلین فی المبلغ دین المحمد الدین هو المحمد المصطفیٰ. آدم محمد کا مبلغ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو محمد کو لے گئے. تو چوتھے آسمان پہ سب نبی محمد کے عدم میں کھڑے نہیں ہوئے. وہ دین کے عدم میں کھڑے ہوئے ہیں.
کیونکہ آدم جانتا ہے یہ وہ دین ہے جس کے لیے مجھے آدم بنایا، جانتا ہے یہ وہ دین ہے جس کے لیے مجھے کشتی بنانے کا حکم دیا، کیونکہ محمد دین ہے۔ میں آپ کو محمد دین ہے، محمد کو محمد ماننا اور محمد کو دین ماننا ہے، کیونکہ محمد دین ہے۔ محمد جو دیں گے وہ دین، جو مانگیں گے دین۔ محمد سراپا دین ہے۔ بطول کے ادب میں محمد نہیں، دین کھڑا ہوتا ہے۔ فاطمہ کے ادب میں محمد کھڑے نہیں ہوتے، دین کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد ہے دین۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بطول محمد کی مالکہ ہے۔ بطول دین کی مالکہ ہے۔ چھوڑ دیں جیسے آپ سن رہے ہیں، میرے خیال سے مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی جو سرکار میں نے کل کی مجلس جو پڑھنی ہے اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں، اگر آپ یہ تمہید نہ سمجھ سکے تو میں کل کی مجلس آپ کو کیسے سمجھا سکتا۔ محمد دین ہے، بطول مالک دین ہے۔ محمد دین ہے، اور جو محمد جیسا ہے وہ بھی دین ہے۔ جو محمد جیسا ہے وہ بھی دین ہے۔ محمد بطول اس کی بھی مالکہ ہے۔ محمد کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ اب محمد بھی دین نہیں، حسین بھی دین ہے۔ تبھی تو انڈیا میں بیٹھے میں نے کہہ دیا تھا شہادت تو حسین، بادشاہ تو حسین، دینیت تو حسین، دین پناہ تو حسین۔ حسین بھی دین ہے۔ کربلا میں یزید اور حسین کی جنگ میں دو ادیان کی جنگ ہے۔ بطول دین کی مالکہ ہے۔ آگے بڑھ کے آگے بڑھنا ہے، چلے میں یہاں چھوڑ کے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہیں تو دو لفظوں کی بات کی جائے۔ میں اس سے دوبارہ آؤں کہ بطول دین ہے، وہ دین کیسے؟ دو لفظ ہیں، حضور شادی بیٹھے ہیں جو عربی دان جانتے ہیں، حروف جارہ 17 ہوتے ہیں عربی میں۔ گرامر جو ہے عربی کی، اس گرامر میں 17 حروف ہیں، باؤ تاؤ کف لم واو منذ مسکلا ربا حشا بن ادا فی ان الا تقلا، 17 حروف۔ اس سے قرآن کی آیتوں کو کھنگالا جاتا ہے کہ یہ آیت ماضی مضارع کی ہے، یہ استقبال کی ہے، ہے یا نہیں، اس کا سیغہ کیا ہے، اس کا مسبوق کیا ہے، یہ 17 حروف بتائیں گے۔ ان میں سے دو لفظوں پہ بات کرنی ہے۔ ایک ہے من، من کہتے ہیں جز کو، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ حرف تبعیض ہے۔ کاش یہ میری یہ 3-4 منٹ کا فلسفہ سمجھ کے تو مجلس کاریہ میں نہیں ہوتی۔ یہ حرف چھوڑ دی، یہ حرف تبعیض ہے۔ تبعیض کہتے ہیں تھوڑا سا، سے نہیں، تھوڑا۔ تبعیض کسے کہتے ہیں؟ من کسے کہتے ہیں؟ تھوڑے۔ جیسے اللہ نے آدم کو کہا فَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، ہم نے آدم میں تھوڑی سی روح داخل کی ہے۔ آپ نے تھوڑے سے ہی سن لیا۔ عزیزان محترم، تھوڑی سی روح کس میں؟ آدم میں۔ جس آدم میں تھوڑی روح داخل ہوئی اسے تو ہو گیا سجدہ۔ تھوڑی سی روح داخل کی اور سجدہ کس نے کیا؟ معصوموں نے۔ یعنی یہ تھوڑی سی روح داخل کی ہے اللہ نے، یعنی جسے تھوڑی سی جس میں روح داخل ہو جائے اسے کیا ہوتا ہے؟ فَاسْجُدُوا، اسے سجدہ واجب ہے۔ پھر سورہ قرآن کی طرف چلیے۔ جناب سلیمان پیغمبر کہتے ہیں کون ہے جی تخت لے کے آئے؟ آسو بن مرغیہ نے کہا میں لاؤں گا۔ کہا کیسے لا سکتے ہو؟ کہا من عندہ،
کتاب میرے پاس کتاب کا میں کیا کروں آپ لوگوں کا؟ میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. کہ کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ کہ آپ کی پلک جھپک سے پہلے. جس کے پاس تھوڑا علم ہو نبی کی پلک جھپک پہ قابض ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ نبی کی پلک جھپک میں کتنا وقت ہے. آدم میں تھوڑی سی روح اور جو ہے یہ نہیں ہے. میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے رہیے گا. تھوڑی سی روح ہے یعنی آدم مین ہے, نو مین ہے, ابراہیم منزل مین پہ, موسیٰ منزل مین پہ. مین ہے جز کے لیے, من ہے کل کے لیے. جہاں قرآن میں لفظ مین آئے گا جو ہے یا نہیں ہے. عربی میں دیکھیے ویڈیو بن رہی ہے اس لیے یہ بڑی پیچیدہ گفتگو چھیڑ کے بیٹھا ہوا میں کہ جہاں لفظ قرآن میں مین ہوگا اس سے مراد جز ہے, اور جہاں من آئے گا وہاں کل ہے. شادی آیت میرے ساتھ پڑھے لست مرسل قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تمہارا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے, یعنی من ہے کل کے لیے. آدم سے اب مجھے نہیں پتا شاید یہ جملہ میں پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں میں, بلکہ پورے پاکستان میں یہ میں نے جملہ ابھی تک کہیں نہیں پڑھا. آدم سے عیسیٰ تک ہے من. قرآن میں عیسیٰ کو بھی کہہ رہا ہے من کلمات اللہ, تو میرا تھوڑا سا کلمہ ہے. نانا حضور سورہ یاسین پڑھیے. اللہ محمد کو کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. بات آیا کرتی ہے آدم سے محمد تک ہے من, اور غدیر میں محمد کہہ رہے ہیں یعنی من نہیں من کن تو بولا ہے. ابراہیم علی اللہ کی من, علی اللہ کا من, موسیٰ اللہ کی من, علی اللہ کا من, محمد اللہ کی من, علی اللہ کا من یعنی علی اللہ کا کل. علی اللہ کا کل ہے یعنی علی کو نکال دو تو اللہ علی نظر آتا ہے, اللہ کو نکال دو تو علی اللہ نظر آتا ہے. آپ نے توجہ نہیں کیا دلانے موقع. علی توجہ آخری آدمی کا جملہ دینے جا رہا ہوں. آدم سے محمد تک من یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. محمد من, آدم من, علی من کنتو, من کنتو, علی من کنتو. خدا کے کل کا نام علی ہے, مگر میں نے اس خدا کے کل کو کئی دفعہ دیکھا ہے. بطول گزرتی ہے, کبھی علی کھڑا ہوتا ہے, کبھی محمد کھڑا ہوتا ہے. چلیے مبارک
دیکھیے میں یہ پہلے عرض کرتا چلوں، محمد نے ایسے نہیں کہا کہ انہیں ابھی تو میری ماں ہے ایسے، یا ماں سے مراد پیدا کرنے والی نہیں، یا ماں سے مراد اصل ہے۔ توجہ قبلہ کیجیے گا زیدار محترم، اب توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہے۔ آدم مین، محمد مین، علی من ہے، شاید ہو سکتا ہے کوئی قبل خطابت میں ہی کہتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب چلیے قرآن کی طرف، قرآن کی آیت ہے من، سورہ بقرہ من، توجہ ہے، آپ کا بھی من چاہ رہا ہے لیکن من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہہ رہے کوئی ہے جو مجھے کلی مقروض کر دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے کلی مقروض کر دے گا۔ اللہ کو آٹا چاہیے، دال روٹی چاہیے، پیسے چاہیے، تو وہ کس چیز میں اس آدمی بھائی جب سو کیوں رہے ہیں؟ خیریت میں لوری نہیں سنا رہا، نہیں سنا ہم نے۔ من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کو مقروض کرے۔ یہ آج کب نازل ہوا؟ تو جو ہے میرا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے کوئی ہے جو مجھے مقروض کرے، اور مقروض بھی قرض معین کی صورت میں نہیں، قرض جو میرے ساتھ جو سمجھ رہے ہیں میں ان کو داد دیتا ہوں، قرض حسنہ کی صورت میں۔ معین اور قرض حسنہ میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں حضور مجھے 100-200 روپے دیجیے، کل لے لیجیے گا، وقت کا تعین ہے قرض معین، اور قرض حسنہ کیا ہے؟ حضور 10 روپے دیجیے، جب ہوں گے تو دینے والا بھی سوچتا ہے کہ یہ واپسی، یہ بندہ پی گیا تو دینے کے لیے دل چاہیے۔ قرض معین تو ہر کوئی دے سکتا ہے، قرض حسنہ دینے کے لیے تو دل کی بات ہے کہ بھائی دے کے بھول جاؤ، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ اللہ قرض معین نہیں مانگ رہا، اللہ کو پتا قرض معین مانگوں گا دینے والے بڑے بڑے ہیں، قرض حسنہ مانگتا ہوں جس کا دل اتنا بڑا ہو جو دے کے بھول جائے، اسے واپسی نہ سوچے کہ مجھے واپسی بھی ملنے ہے یا نہیں۔ یہ خطاب کیوں ہے؟ توجہ کیجیے گا محترم، اب یہ کب کی بات ہے؟ ایک رات ہے، ایک بستر ہے، کیجیے گا وہ بستر عادی ہے محمد کا، مگر اس دن پریشان ہے کہ محمد تو جا رہے ہیں، اب محمد نے کہا علی سونا۔ حضور بات یہ کہ یہ میں نے پوری شب ہجرت نہیں پڑھنی، اس میں سے میں نے ایک جملہ دینا ہے جو آپ تک انشاءاللہ کبھی نہیں پہنچے، اور اگر میرے بعد ہی پہنچے گا تو مجھ سے سن کے ہی پہنچے گا، یہ میں اپنے کلیجے کی طاقت سے آپ کو دے رہا ہوں۔ علی سونا ہے، یا رسول اللہ حکم ہے، مگر خیریت کہا میری جان کو خطرہ ہے، اور توحید بھی خطرے میں ہے، تم نے سونا ہے۔ اب یہ پہاڑ کے لوگ ہیں، بارڈر قریبی ہوگا، یہ انڈیا کا، پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جائے، اور زرداری صاحب ایوان صدر سے حکم کر دے بارڈر پہ آرمی الرٹ ہو جاؤ، آج ہماری انڈیا سے جنگ ہے اور تم لوگ سو جاؤ۔ ویسے تو زرداری صاحب نے پورے ملک کو سلا دیا ہے، میں تو مثال دے رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ جنگ کے دنوں میں بیداری ہے، سویا نہیں جاتا، یہاں رسول اور خدا کو ہے خطرہ، سو جاؤ، کیوں بھائی سلایا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک دن پہلے سرکار جو نہ سمجھے اللہ تعالیٰ وہ کبھی نہ سمجھنے کی توفیق دے ان کو، اور جو سمجھ جائے کم از کم میرا حق مجھے وصول دے۔ توجہ کیجیے، ایک دن پہلے آیت آئی تھی، کیوں سنایا گیا علی کو کہ علی سو جاؤ؟ کیونکہ ایک دن پہلے آیت آئی تھی، اللہ لا الہ الا حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی۔
یا رسول اللہ کیا اللہ کی یہی نشانی ہے؟ کہا اللہ کی یہی نشانی، نہ اسے نیند آتی نہ ہو. کہا کہ اسے نیند نہیں آتی تو سوئے ہوئے تو ہم نے اسے بھی نہیں دیکھا. آج تک تو ہم نے علی کو بھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہاں رسول کی جان کو خطرہ کیا ہے سمجھ گئے نا آپ؟ توحید کو خطرہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے. اب توحید نے اور محمد نے پروگرام بنایا، رسول اسے سلانا ہے. میری جان توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اے محمد اسے سلانا ہے، اسے کو تم سو جاؤ، چاہے ایک رات سو جاؤ، اس کے بعد بے شک نہیں سونا، ایک رات سو جاؤ. ماشاءاللہ. یہ نیند مجھے دے دو ثبوت کے طور پر، اور میری کلی مشیت تو لے لے. میرا ساتھ نہیں دے رہا، یہ ثبوت کے طور پہ اپنا سونا مجھے دے دو، میری مشیت تم لے لو. سوئے نہیں، یا پھر میں اس پہ چاہوں تو اشرا پڑھ سکتا ہوں. عزیزاً عین اللہ بھی ہے، وہ سو بھی گیا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہمارے بڑا لطیف سی بات تھی جو سروں سے گزر گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب سویا نہیں، قیمت کیا ہے؟ نیند. نیند ہے نا قیمت؟ نہ بھائی قیمت نہیں ہے یہ. مشیت دے دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مشیت دے دی، اللہ نے اپنی مشیت کل دے دی. دینے کے بعد نیند لے کر کیا کہا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب میں تمہارا مقروض بھی ہوں. اللہ جانے کیا نیند ہو. میڈیکل حساب سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. شاہ جی توجہ کیجیے گا سادات تو کہہ رہے سادات، انسان کی بیکار ترین شے کا نام نیند ہے. جس کی بیکار شے کی قیمت رضا الہی ہو. اب علی کی نیند اللہ نے خرید لی، مشیت دے دی، مقروض بھی ہو گیا. پھر قرآن میں کہا سورہ ضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سورہ کی تمہید چل رہی ہے، میں نے کہا جی وہ اگلی پیغام دینا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں راضی بھی کروں گا، میں تمہارا مقروض بھی ہوں. یہ میرے حجاب سے لے کے گھر تک کا مالک تو جو نہیں کر رہی، میری کون سے لے کے امر تک کی مشیت کا مالک تو. ہر نبی تیرا غلام، ہر فرشتہ تیرا عبد، مشرق و مغرب کا تو مالک، کائنات تیری، صرف نیند دے. کاش میں یہ بات پہنچا سکوں آپ کے قلوب میں. نیند لے لی، مشیت دے دی، دینے کے بعد کیا کہا؟ میں تمہارا مقروض ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں تمہارا مقروض ہوں. اب وہ ہے علی کا. میں بات اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ میں نے اگلی بات بہت خطرناک کرنی ہے. وہ ہے اس کا، سب بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. اللہ علی کا، صحیح ہے، اللہ علی کا. میں شاہ جی کا مقروض ہوں. اللہ نے کہا مثال دے دی، میں شاہ جی کا مقروض ہوں. میں نے ان کا 10 لاکھ روپے دیا. راجہ سے اس کے پاس آ کے کہتے کہ شاہ جی 2 لاکھ روپے چاہیے. انہوں نے کہا بھائی علی باقر کو فون کرو، اس نے میرا 10 لاکھ دینا ہے، میرا نام لینا. وہ تمہیں 2 لاکھ روپے دے دے. راجہ سنگھ نے مجھے فون کیا، ان کا نام آیا، میں نے فوراً 2 لاکھ دے دیا. اچھا ہے آہستہ آہستہ، جو نہیں کرتا ہوتا قرض اتر جائے گا، اچھی بات ہے. یہ نہ ہو راجہ سنین شاہ جی کو نہیں آئے اور مجھے 10 لاکھ پورا دینا پڑ جائے. یہ قرض آہستہ آہستہ اتر رہا ہے نا. اب وہ ہے علی کا مقروض. مسجد نبوی محمد ممبر پہ راہب آتا ہے، کہتا ہے اولاد چاہے. محمد کا اولاد ہے ہی نہیں. روتا ہوا باہر گیا، حسنین نے ساتھ دیے، کہا جبریل دے دو، ان کے باپ کا میں مقروض ہوں.
साथ मांग रहे हैं, दे दो। अगर ये अली को ले आए तो राहब को नई दुनिया बना के देनी पड़ जाएगी। साथ में जान छूट रही, अच्छी बात है। अच्छा ये तो है फलसफा। अब चलते हैं हकीकत कहरा की तरफ। तो जो है घबराए तो नहीं है, मेरे साथ चल रहे हैं। हकीकत कहरा क्या? अल्लाह के नबी राजा से वीडियो चला दे नेट पे, तो फिर तो क्या होगा, मजे आ जाए। चल रही है, अभी चल रही है। शाबाश, जो सुन रहे हैं वो भी सुने। अल फक्र फकरी वल फक्र मिन्नी, कोई माने या ना माने, फकीरी को कोई माने ना माने, इसमें यही है। मगर ये बात है कि जो कलंदर होता है उस वक्त तक कलंदर नहीं बन सकता जब तक कि शादी ना करे। अगर शादी कर लेगा तो कलंदर नहीं रहेगा। मेरे साथ चलिएगा, सर को जुम्मश भी नहीं दीजिएगा। मैंने बड़ा एक अजीब गरीब बात कहने जा रहा हूं। कलंदर शादी नहीं करता, उसने जिसको भी अपना माबूद माना हुआ है वो उसकी लौ में मसरूफ रहता है। कलंदर कहते ही उसे है जो शादी ना की। ये तो है मुसलमान। हिंदुओं में चले तो ज्योतिषी है, अगर वो शादी कर ले तो ज्योतिषी नहीं रहता। वो अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर में इतना मगन हो जाता है, प्रस्तिश करता है कि उसे शादी की फिक्र नहीं रहती। ईसाइयों में चले जाए तो फादर और मदर ये भी शादी नहीं करते, ये अपने गॉड की पूजा करते रहते हैं। घबराए हुए तो नहीं है, लेकिन लफ्ज को जाया नहीं कीजिएगा, मैं बहुत दूर लेके आ चुका हूं, ठीक है। इसी तरह यहूदियों में राहब होता है जो शादी नहीं करता। अभी आप कहेंगे जनाब ज़ैनब पढ़ना है या पढ़ूंगा, अब आप मुझे बताएं कि जनाब ज़ैनब ये मजमा सुनेगा? ये मजमा तो अभी तक यही फंसे हुए हैं, आप मेरा साथ ही नहीं दे रहे। राहब किसे कहते हैं जो शादी ना कर ले? राहब शादी कर ले तो राहब नहीं रहता, उसने शादी की ही नहीं थी। आता है, उसने इंजील में पढ़ रखा था कि हक वो होता है जिससे जिस तरीके से मांगो वो वैसे ही देगा। मुझे मालूम है ये मेरी बात आया होगी, मगर मोहम्मद गोश मेरी तरफ रहिएगा। मोहम्मद मुस्तफा के पास आके कहता है औलाद चाहिए, तो क्या राहब को मोहम्मद ने मना किया? किसने मना किया? अल्लाह ने मना किया। दोनों ने मिलकर कहा है औलाद नहीं है, इसलिए कहा है कि उसकी तो शादी नहीं है। मेरे साथ थोड़ा जाना है, उसकी तो शादी नहीं। अब वो रोता हुआ निकला कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाप बनूं, मगर मैं शादी नहीं कर सकता। रोता हुआ बाहर निकला, माली के दीन के बेटे खड़े थे। उन्होंने कितने दिए, कैसे दे दिए? ये सवाल पैदा होता है ना कि कैसे दे दिए? बीवी तो है नहीं, जोजा है नहीं, और उसी वक्त कैसे दे दिए? बगैर जोजा के तो नहीं हो सकते, ये तो फितरती अमल है। जैसे मैं भी कह दूं कि भाईजान ये मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है, ये आप ले लें, तो ये मुझे कहेंगे ना टिबला आप तो खुद किसी की गाड़ी पे हैं, आप मुझे अपनी गाड़ी कहां से देंगे? तो दिखाना पड़ेगा। जब राहब को पता है कि इन बच्चों का बड़ा ना दे सका, जुमले को जाया नहीं कीजिएगा, आपको बीबी का वास्ता है, मेरे तरफ खत्म होश रखिएगा। अब हसनैन अंदर आते हैं, इसी तरह सुमुल मजमा था सहाबा, ठीक है। उस वक्त हसनैन शरीफैन ने कहा नाना अगर इसकी किस्मत में औलाद होती तो यहाँ लेने क्या आता? इसका यकीन ये है कि हम हक हैं, तो इसके यकीन को यकीन कामिल और यकीन मौकम हम बनाते हैं। कदमों पर गिर के उसने कहा ना कि इतने ही चाहिए। कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? कोई देखा तो होगा। हसन ने कहा आसमान पे बैठो में, अल्लाह ने कहा कौन? सजदा का वास्ता मेरे साथ बोले में कहा, उसने कहा कौन? बच्चा मस्जिद नबवी में नाजिल हुआ, राहब ने देखा कि बच्चा आ चुका है। हुसैन ने कहा दो, अल्लाह ने कहा कौन? हसन ने कहा तीन, अल्लाह ने कहा कौन? 7 बच्चे जो नाजिल हुए,
بچوں کی طرف نہیں گیا، دونوں کی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا انت صدقت المومن، هذا ایمان کل بظاہر دین موال سے، آپ حق ہو۔ حسین جلال میں آ کے کہتے کم وقت والے تو نے ہمیں روک دیا، ہم قیامت تک گنتی گنتے رہتے، وہ بیٹھا وہ کون کہتا ہے توجہ دور ہے، پریشانی تو نہیں ہے نا کوئی؟ اب حسین نے ساتھ دیے اور کیا کہا، راہب گواہ رہنا وہ ہے جو ایک آدم بناتا ہے۔ خاموشیاں توجہ کی نہیں، آدم کی ماں باپ تو نہیں ہے نا، ہم نے ساتھ دیے، نہ ان بچوں کی کوئی ماں ہے نہ ان بچوں کا کوئی باپ، ہماری اولاد تمہاری کہلائی لیکن ہم نے تمہیں دیے۔ جب بولا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ حسین بادشاہ نے کہا کہ مجھے ماننے والے کے لیے کلمہ ضروری نہیں ہے، خیری ہونا ضروری ہے۔ مجھے ماننے کے لیے کلمہ ضروری نہیں ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہ اولاد تمہیں حسین نے دی، تو اس کا آپ اچھا یہ پہلے نہیں سنا کہ اس میں میری غلطی تو نہیں ہے، لیکن میری غلطی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو اپنا حق کے فرائض جو ہے میرا سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا اب یہاں روک کے ایک اور بات کرتے ہیں، گھبرا بھی تو نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم سرکار اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا، مسائل نہیں ہے، توجہ کیجیے، تو اسماعیل بچی گئے، بچ گئے۔ اللہ نے کیا کہا، ایسے ہی ہے یا نہیں بھائی، پریشان کیوں میرے ساتھ ہو رہے ہیں؟ کیا کہا کہ میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں منتقل کر دیا ہے۔ اب وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، حسین ذبح عظیم نہیں ہے، یہ شرک ہے حسین کو اسماعیل کے مقابلے میں لانا۔ حسین سے بھی عظیم نہیں، کیونکہ کنڈیشن دیکھی جائے گی، تقابل کیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، حسین نے تو اپنے کسی بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو میں داد دوں گا، جو نہیں سمجھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی سمجھنے کی توفیق نہ دے، ٹھیک ہے؟ خود خنجر چلایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کے پیروں پہ رسیاں باندھی، اس قربانی کا مقابلہ حسین سے۔ نہ حضور یہ قربانی نہیں ہے، حسین کا سر ہے وہ کہ نیزہ، توجہ مسائل نہیں ہے۔ عزیزان محترم جو سمجھیں گے میں پہلے کہہ رہا ہوں ان کو میں داد دوں گا، جو نہیں سمجھیں گے اب ان کی قسمت اپنی ہے، سر رو کے نیزہ پہ شام کے بازار سے گزرے، یہی راہ رہتا ہے۔ یہ کیا کروں میں آپ لوگوں کی توجہ کیوں نہیں کر رہا؟ راہ پا رہتا ہے، راہ کو پتہ چلا کہ وہی حسین ہے۔ بچے پریشان ہے کہ بابا، اچھا راحت کی بات زوجہ کی، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ زوجہ کیسے، توجہ کیجیے گا، اس پہ سوال یہ نشانی رکھیے گا۔ جو ہی زوجہ بھی پریشان ہے کہ راحت کو کہا کہ جاؤ حسین کا سر لے، ایسے دے، ہم سر کو رکھ لیتے ہیں، اور سر چونکہ خون آلود ہے، انہیں نہیں پتہ چلے گا، ہم اپنے بیٹوں کے سر دے دیتے ہیں۔ یہ سر لے کے آیا، راحت نے اپنے ہاتھ سے سر ذبح کیا، اور جو میں نے مکتب میں پڑھا ہے کہ ساتوں بیٹے لڑتے ہیں کہ پہلے ہم، میں چھوٹوں یا میرا نہیں، ایسا تو میرے ساتھ نہیں کرے گا، میرے ساتھ تھوڑا بہت ٹھیک ہے، کہ پہلے میں ایک کا سر عطا کیا،
باہر آ کے شوہر کو کہا یہ حسین کا سر، کہا یہ تو نہیں. پھر واپس آتا ہے، زوجہ نے کہا کیا ہو؟ کہا وہ نہیں مان رہا. زوجہ نے خنجر لیا، اپنے بیٹے کا سر خود ذبح کیا، کیوں کہ حسین بچ جائے. جو کیوں نہیں کرے زندہ نے محترمہ 7 سر دیے. شمر اندر آیا، حسین کا سر لیا، پھر وہ نیزہ پہ سوار کیا، ایک قطرہ گر گیا خون کا. حسین کے سر سے آواز آتی آ رہا ہو. توجہ ہے یہ نہیں ہے لہذا دم میں پھر الحج القیوم، یہ جو خون ہے اس میں میں نے حیات رکھی ہے. تو اپنے بیٹوں کے لگا، میری بات تو کیا پریشانی زیادہ مشکل مسئلہ تو نہیں میں نے بیان کیا ہوگا. تو اپنے بیٹوں کے لگا، راہب نے فوراً لگایا. ساتوں کھڑے ہوئے، حسین کے سر کا طواف کیا. حسین مسکرا کے کہتے یا راہب ھذا تبلیغاً فمبلغ آثارہ العشریۃ ہی. اب دنیا کو بتا دو کہ میں نے تمہیں 7 نہیں 14 بیٹے عطا کیے ہیں. توجہ ہے یا نہیں انسانوں؟ حسین راہب کو 14 دیے ہیں. اسماعیل کی ذبح عظیم ہے راہب کی قربانی. اللہ نے راہب کی قربانی کو ذبح عظیم کہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی قربانی کیا ہے؟ ہوگا نا سوال تو پیدا ہو سکتا ہے. یعنی چھوٹے سے ہیں تو وفاتی تو میں نے دیکھا یہاں پہ ہے نہیں. کسی کے گھر پہ صبح ہو تو لائے، میں دکھانے کو تیار. اس میں زیارت ہے امام حسین کی، جسے میری 2 مجلسیں یاد ہیں. یہ ان سے مخاطب ہوں، جو بھول چکے ہیں ان سے میرا ذمہ دار نہیں. زیارت ہے السلام علیکہ یا سار اللہ. سلام اس حسین پہ. بلکہ میں اسے عربی گانے میں کہتا ہوں سارا یا سور سارن کا وزن ہے، اس کا مطلب خون ہے، قتل ہے، ذبح ہے. ترجمہ یہ ہے السلام علیکم یا سار اللہ، سلام ہے اللہ کے قتل پہ. پریشان ہو گئے چھوڑ دیں. سلام ہے اللہ کے قتل وابنا سارے اور اس کے بیٹے کے قتل پہ. تو کیا اللہ قتل ہو گیا؟ تو زیادہ غلط. اگر اللہ قتل نہیں ہوا تو زیادہ غلط، اور اگر زیادہ صحیح ہے تو پھر اللہ قتل ہے. یہ اس میں سے ایک اور لطیف پہلو نکال لیتے ہیں کہ کوئی ہے جس کے قتل کو اللہ نے اپنا قتل کہا ہے. کوئی ایسا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف ایک ہی ہے. اب میں اشارہ کر رہا ہوں اسی ذات کو مکمل کرتے ہوئے. السلام علیکم یا جنب اللہ. سلام اس اللہ کے جس کا پہلو زخمی ہے. تو وہ بطول ہے سیدہ، جس کو اللہ نے اپنا آپ کہا ہے. اس کے بیٹے کا نام حسین. جب یہ ہے کہ ان کو خوش کیا تو مجھے خوش کیا، ان کو ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا. تو حقیقت قاہرہ ہے کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا گویا انہوں نے اللہ کا خون بہایا. تو عزیزان محترم حساب تو بڑا مشکل ہے. حساب تو بعد کی بات ہے کہ بطول کے قتل کا بدلہ ہوگا یا نہیں. پہلے تو اللہ خود مقدمے میں کھڑا ہو کہ میرے مجرم آئے جنہوں نے میرا خون بہایا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. آل محمد کا خون بہانا خدا کا خون بہانا ہے. آل محمد کے حق کو غصب کرنا خدا کے حق کو غصب کرنا ہے. 3 محرم ہے، 7 دن رہ گئے ہیں. زینب پیاسی ہونے مولا پیاسو قبول کرے. کوئی کم نہ دے آپ کو اس دن کے سوا. عزیزان محترم ایک اشارتاً بات کہتا چلوں. 28 رجب کو جب سکینہ نے مدینہ چھوڑا تو جناب سکینہ اکثر زینب عالیہ سے پوچھتی اماں کنت علی یتیمہ،
यतीमा किसे कहते हैं? मैं कह गया इशारा का जुमला और आपके सौ से बात हो गई। अम्मा मैंने सुना है कि कोई यतीम होते हैं। यतीम कहते किसे हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना जब वक्त आएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि यतीम किसे कहते हैं। बस अल्लाह हुसैन 11 मुहर्रम शुरू हो गए, शाम का बाजार आ गया। जो रोज़े आए हूं मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूं, इसके अलावा मैं किसी से मुखातिब नहीं हूं। मासूम फरमाते हैं जब किसी का मसाइब पड़ा जाए कोई आए या ना आए, मगर जब हुसैन की यतीमा का मसाइब होता है 3 अज़ादार जरूर आते हैं, और वो अज़ादार हैं जिनको सकीना से न जाने क्या मोहब्बत थी। पहली हस्ती वो है जिसका ये अलम है, किसके पहलू में ये बैठा हुआ है। इसको तो सिर्फ सदमा ये है कि मैं सकीना को पानी ना पिला बशर्ते कीजिए, सरों पे मातम करते आइए और मसाइब सुनते आइएगा। अज़ादार हुसैन एक हस्ती ये है जो मसाइब सकीना का सुनने आती है। दूसरी हस्ती जो जनाब सकीना का मसाइब सुनने आते हैं, अज़ादार हुसैन मुझे इशारा करके कहने दीजिएगा, ये वो बीबी है जिसका नाम रबाब है। सिर्फ हसरत ये है कि मैं सकीना की मजलिस में आऊं, कोई छोटी सी बच्ची रोए, मैं उसे गोद में बिठाकर, जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूं, गोद में बिठाकर ये कहूं बच्ची अगर तेरा कोई चचा है तो शहर नहीं छोड़ना, कोई प्रदेश या अपने शहर से दूर नहीं जाना। 2 बीवियां हैं, 2 हस्तियां जो जनाब सकीना का मसाइब सुनने आती है। तीसरी हस्ती जो जनाब सकीना का मसाइब सुनने आती है वही सकीना का बाबा है हुसैन, जो जनाब सकीना का मसाइब सुनने आते हैं। और इमाम ज़माना फरमाते हैं जब जाकिर सकीना का मसाइब पढ़े तो मोमिनों कोशिश किया करो, रोना ना आए तो कम से कम रोने जैसी शक्ल बना दिया करो, क्योंकि सकीना वो है जिसे रोने नहीं दिया। और जब ये रोती सकीना कभी ये रुखसार जख्मी होता, जब सकीना रोती कभी ये जख्मी होता। अज़ादार हुसैन ये वाहिद बीवी है मस्तूरात आले मोहम्मद में जिसके बूंदे उतारे नहीं बल्कि छीने गए, और ये कानों के लूपे फट चुके थे अज़ादार हुसैन। और ये बीवी सारी जिंदगी ना दाएं करवट सोई ना बाएं करवट सोई। बस मुझे इशारा कर मेरा जुमला कहना है, मुझे माफ कर दीजिएगा। जो शाम गए हैं मैं सिर्फ उनसे मुखातिब नहीं, जो गए हैं मौला दोबारा जाए, जो नहीं गए उनको मौला भी लेके जाए। शाम के बाजार में जब यजीद का दरबार आता है, यजीद का दरबार है, यजीद के दरबार में कोने में एक जगह बनी है जहां यजीद उन कैदियों को खड़ा किया करता था जो काफिर गैर मुस्लिम थे। मैं कह गया वसायत ने सुन लिया, जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे उन कैदियों को वहां खड़ा किया गया। जब अली की औलाद का काफिला उस जगह पर खड़ा हुआ, सभी भी अकैद है, एक ज़ईफ है जिसकी उम्र 24 साल, 7 मन का लोहा पहन रखा, एक बीबी है जिसकी उम्र 4 साल है। वो बाबा के सर की तरफ रो के शिकवा कर रही है, बाबा काश मेरे बाल बड़े होते, तेरी बहनों की तरह मैं भी चेहरा छुपाए खड़े होते। जो रोने आए हो जिनके सरों पे, जिनके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूं। बाबा तेरी बहनों की तरह मैं भी अपना चेहरा छुपा के यहाँ खड़ी होती, मेरे बाल छोटे हैं, तेरी बहनों के बाल बड़े बड़े हैं। अज़ादार मेंबर इराकी नामी एक सहाबी है मौला का, ये अचानक वहां आता है, इसने आके देखा कि कैदी खड़े, इसे नहीं मालूम कि यह बैठ का काफिला है, इसे नहीं मालूम कि अली की बेटियों का काफिला है। मैं मसाइब का बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, मुझे अज़ादार माफ कीजिएगा, जिन्हें रोना आ जाए बस दिलों में दुआ कर दीजिएगा। ना जाने किसकी करवट में जनाब अब्बास बैठे हुए हैं, मेरे नाती यजीद के पास आके कहता है यजीद हाज़िर हाज़िर असीरातन कबीर, ये जो बच्ची खड़ी है इसे बेचोगे? पत्थर का मुझे माफ कर दीजिएगा। यजीद ने कहा क्या करना है? कहा मैंने इसे कनीज बनाना है। अल्लाह नजर मातम करते आइए सरों पे और शर्म नहीं कीजिएगा। कहा मैंने इस बच्ची को कनीज बनाना है। का कनीज बना के क्या करना है? का शाम से लेके जाऊंगा, मदीना में मेरा एक हुसैन है, उसकी कोई बेटी है जिसका नाम सकीना है, मैं उसकी कनीजी में ये बच्ची दूंगा।
बच्ची को खरीद के ले जाए। ये सखावत है आले मोहम्मद की। खुदा की कसम ये भाषा आता है, सज्जाद झुके हुए, 7 मन का लोहा पहना है, मुझे माफ कर दीजिएगा जो रोने आए हो। अज़ादारों भी आपकी दुआएं कबूल करे, कोई गम ना दे आपकी गम के सिवा। अज़ादारों में मेरे राकी आके कहता है, सही इस बच्ची की क्या कीमत लोगे? जब कहने क्या कीमत लोगे?